من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے. بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے. یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتیں جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں. تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. پس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی پھر دھر دبایا. پھر میرا عذاب کیسا ہوا. بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے. پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں. کیا انہوں نے زمین کی سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان کے باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں ہی سے ان واقعات کو سن لیتے. بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا. ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے. بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے. سورہ حج آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 48.
محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں اس آیت میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ اذن للذین یقاتلون، اہل ایمان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ قتال کرے۔ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور اللہ ان مظلوموں کی مدد کے پر قادر ہے۔ مکہ کی ایک طویل زندگی آپ کے سامنے ہے، 13 سالہ زندگی، اور کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا گیا سب پتہ ہے۔ نہ بچوں کو چھوڑا گیا، نہ بڑوں کو، نہ عورتوں کو، ہر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا کی گئی۔ یہ مکی اور مدنی زندگی، یہ دو الگ الگ زندگیاں ہیں۔ ایک طرف مسلمان کمزور ہیں، تعداد میں کم ہے، اور ان کے پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مسلمان با اختیار بن گئے، اللہ نے زمین میں غلبہ عطا کیا، اور اتنا ہی نہیں کہ وہ صرف مدینہ میں قابض تھے، اللہ نے اطراف کے تمام علاقوں کے پر ان کو غلبہ دیا۔ دو الگ الگ حالتیں ہیں، دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس حالت میں مسلمان ہوں گے حکم ویسا لاگو ہوگا۔ کہیں ہم مکی زندگی کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، یعنی ہمارے پر ظالم مسلط ہوں گے، ہمارے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوں گے، تو ایسے میں صبر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مکی زندگی میں اصحاب کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، کئی مرتبہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کفار اور مشرکین سے لڑنے دیا جائے، اجازت نہیں دی گئی، اور اس کا 3 بڑا فائدہ مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ سب سے اہم بات، اپنے امیر، اپنے قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے، امیر تھے، ان کی بات ہر اعتبار سے ماننا۔ یہ نہیں کہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے چھوڑ دو، نہیں، ہر حالت میں چاہے ہمارے مزاج یا حالات کے موافق نہ ہو تب بھی اپنے امیر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جنگ احد کے موقع پر تیر اندازوں کو کہی تھی، جن کی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو 50 تیر انداز تھے، جو عقبی یعنی مسلمانوں کے پیچھے حصے میں تھے، اور یقینی بات ہے وہیں سے حملہ ہوا اور مسلمان چکی کے 2 پہاڑ کے درمیان پسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگر تم دیکھو کہ مسلمان کسی بھی حالت میں شکست کھا گئے، جب تک میرا آرڈر نہیں آئے گا تب تک تمہیں اپنے اس مقام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جو حکم دیا گیا اس کی تابعداری کی جائے، اور وہاں پر وہی غلطی ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ 40 تیر انداز وہاں سے جگہ چھوڑ کر ہٹ گئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کئی مرتبہ حملہ کیا، کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اس مرتبہ 10 لوگ تھے، آسانی کے ساتھ ان کو شہید کیا، پیچھے سے حملہ کیا۔ یہاں بتانے کا مقصود کہ حکموں کی تعمیل بہت اہمیت رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہی سبق دکھایا۔ مکہ کی زندگی میں دیکھیں کہ حالات کتنے نامساعد تھے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کسی مسلمان نے چوچرا نہیں کیا۔ دوسرا اہم فائدہ، مسلمان صبر اور ہمت کے ساتھ ڈٹے رہے، کتنا بھی ظلم ہو، کتنی بھی زیادتی ہو، اپنے آپ کو دین کے پر جمائے رکھنا۔ یہ نہیں کہ ارتداد کی راہ اختیار کرو، جہاں مفاد نظر آئے ادھر بھاگنے لگ جاؤ، نہیں، مسلمان اپنے آپ کو دین کے پر جمائے رکھے ہوئے تھے، استقامت اپنائے ہوئے تھے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ کہ ظالمین کتنے بھی ظلم کرنے والے اور مسلمانوں کے مخالف ہو، ان میں کا ایک طبقہ ہمدرد ہوتا ہے جو ظلم اور زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اور اگر آواز نہ اٹھا سکے تو اس کے دل کے اندر ہمدردی موجود ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے فلسطین کے پر جو ظلم ہوا، زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمان ہی آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس ظلم اور زیادتی کے خلاف اپنے ملکوں کے اندر دیکھیے غیر مسلمین بھی آواز اٹھانے میں شریک ہے، بلکہ پترکاروں میں، جرنلسٹوں کے اندر مسلمانوں کے بالمقابل غیر مسلم زیادہ مستعدی کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں، پوری تیاری، پورے دلائل کے ساتھ۔ تو یہ ہر قوم کے اندر ہوتا ہے۔ 3 بڑے فائدے مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ تو جب ہم ایسے حالت میں ہو، ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے دشمنوں سے، تو بلا وجہ بچی کچھی طاقت کو ضائع کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔
اگر مسلمان جو کم تعداد میں تھے، 100 بھی نہیں تھے صحیح طور پر، یہ مشرکین سے لڑتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ پہلی بات، مشرکین کو جواز مل جاتا، دیکھو یہ لوگ ہم پر حملہ کر رہے ہیں، جیسا کہ آج اسرائیل حماس کا نام لے کر کے ہم پر حملہ کرتا ہے، وہ اپنا ان لوگوں کے پر جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اگر یہ کارروائی ہونا تو پھر وہ کس چیز کو بہانہ بنائے گا؟ اور یہ بات تو کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل کی بی ٹیم حماس ہے، جو رافضیوں اور دروزیوں یعنی ایسے فرقے جس کے بارے مسلمان اچھے طریقے سے واقف نہیں، جو دراصل سری تنظیمیں ہیں، خفیہ تنظیمیں، جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، نام مسلمانوں جیسا ہے لیکن عقیدہ مسلمانوں والا نہیں، باطنی جن کو کہا جاتا ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر وہ ہے جو ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو حدیث کی شکلوں میں موجود ہے، اور ایک تفسیر وہ ہے جو سینہ بسینہ چلی آتی ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ان کے اماموں، ان کے علماء کے دل پر اتاری جاتی ہے، اور وہ جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ معتبر ہے، اسی کو باطنی یعنی چھپی ہوئی تنظیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ باطنیہ انتہائی خطرناک فرقہ، اور انہی لوگوں کے دم چلے ہمارے درمیان بھی نظر آتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے فلسطین سب کے بارے میں بڑی بڑی باتیں، لیکن یہاں کے مسلمانوں کے تعلق سے کیا پلان ہے، کیا منصوبہ بندی ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، حالات تنگ کیے جا رہے، ہم کیا کر رہے؟ کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، عالمی سطح کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے حالات کے، اپنے ارد گرد کے حالات کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ یہاں سارے اختیارات ہیں لیکن یہاں کچھ نہیں، جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں آوازیں اٹھائیں گے اور بلا وجہ مسلمان حکومتوں کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو یہ بتانے کا مقصود 2 حالتیں الگ الگ ہے، اور حالات جیسے ہوں گے حکم ویسا ہی ہوگا۔ شریعت نے تو انسانی زندگی کے اندر حالات کے اعتبار سے حکموں کو رکھا، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، نہیں تو بیٹھ کر، نہیں طاقت ہے لیٹ کر نماز ادا کرے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے اشاروں میں پڑھے، جتنی طاقت اتنا مکلف بنایا جاتا ہے۔ تو عالمی سطح کے حالات میں بھی ہم اتنے ہی مکلف ہیں جتنی ہماری استطاعت اور طاقت ہے، استطاعت سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے، اس کے احکامات صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہم حالات کی واقفیت سے جیسے نبرد آزما ہونا چاہیے نہیں ہو سکتے۔ جہاں طاقت استعمال کرنا چاہیے ہم وہاں طاقت نہیں کچھ اور استعمال کریں گے، جہاں پر ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے وہاں طاقت، جہاں پر لوگوں کو سمجھانا چاہیے وہاں طاقت استعمال کریں گے، یعنی ہمیں حالات کا ہی صحیح طور پر علم نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں قرآن مجید نے ان لوگوں کو اجازت دی، کیوں؟ اب مسلمانوں کے پاس باقاعدہ ایک حکومت تھی، مدینہ کے اندر افرادی طاقت تھی، لڑنے کا حوصلہ تھا، بڑی تعداد میں مسلمان تھے جو لڑ سکتے تھے، قابل تھے، تب ان لوگوں کو اجازت دی گئی، ورنہ مکہ کے اندر اتنے کم مسلمان تھے کہ اگر ان کو اجازت دی جاتی جو تھے وہ بھی ختم ہو جاتے، ہزاروں کی تعداد میں مشرکین مکہ تھے، ان مسلمانوں کو مارنا ان لوگوں کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اس لیے اجازت نہیں دی گئی کہ دشمن کے مقابلے میں تمہاری حالت انتہائی پستہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، جو بچی ہوئی طاقتیں وہ بھی ضائع ہو جائے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا۔ اب یہاں مسلمانوں کو جو اجازت دی گئی حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے، قرآن مجید کہتا ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ یہ مظلوم ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، جنہیں اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا، یعنی انہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور مسلمانوں کی ساری زمینوں کے پر، جائیداد کے پر ان مشرکین نے قبضہ کر لیا۔ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان لوگوں کا جرم کیا تھا، کیا غلطی تھی؟ صرف یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا ہمارا رب کوئی نہیں ہے، یعنی توحید کی پاداش میں ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھیں۔ اب آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، قرآن نے کیا کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ٹکرا کر ختم نہیں کرتا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر جو باطل ہے باطل کے ساتھ نبرد آزما ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے دوسرے پارے کے آخر کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ بعض کو بعض، وہی آیت یہاں پر بھی ہے کہ اگر بعض کو بعض کے ذریعے نہیں ٹکراتا
تو پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ مسلمانوں کے خلاف اگر یہ پوری طاقتیں جمع ہو جاتی، مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرتی. لیکن آج آپ دیکھیے کہ عالمی سطح کے پر کفر سے بھی ٹکرا رہا ہے. آج آپ دیکھیے روس نے کس کے پر حملہ کیا؟ مسلمانوں پر نہیں، یوکرین کے پر. یہ اس کا اپنا ہم مذہب ہے، یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اور بہت ساری حالت اگر اب انٹرنیشنل سطح کے پر دیکھیں تو ایسی ہے جہاں کفر سے ٹکراتا ہے. یہ آپس میں ٹکرانے کے بعد ان کی طاقتیں کمزور پڑتی ہیں. اگر یہ پورے کے پورے ایک ساتھ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائے تو مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ مقابلہ کر سکے. تو یہ اللہ کی تدبیر ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو نتیجہ کیا نکلتا کہ راہبوں کے جھونپڑے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب مٹا دیے جاتے. اب یہاں قرآن نے تذکرہ کیا راہبوں کے جھونپڑوں کا، اسی طرح عیسائیوں کے گرجے کا اور یہودیوں کے عبادت خانے کا. یہ ان کے اپنے وقت کے اعتبار سے قرآن پوری تاریخ بیان کر رہا ہے، یہ ابھی کے اعتبار سے نہیں. اور اگر ابھی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اسلام میں حالت جنگ میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے عبادت خانے پر حملہ کریں، اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے عبادت گاہ میں کٹیا کے اندر، جھونپڑے کے اندر، عبادت کے اندر محو ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کے اپنے دھرموں کے مطابق اسے بھی نہیں چھیڑا جائے گا. حالت جنگ میں اگر میدان جنگ میں عورتیں بھی آ جائیں ان کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ اگر وہ حملہ آور ہوں، نہ بچوں کو مارا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر دیکھا کہ کچھ عورتوں کو مارا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا، منع کیا کہ عورتوں کو مارنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اتنا زیادہ پاس و لحاظ اسلام کے اندر حالت جنگ میں بھی ہے. آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ اب یہاں ایک بڑا اہم مدعا یہ بھی ہے، قرآن نے جب اجازت دی قتال کی، جہاد کی، جہاد کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ اب ہر جگہ ان لوگوں کو جہاد نظر آتا ہے. ہر چیز کے اندر جہاد میڈیا نے استعمال کیا. کہیں پر ووٹنگ جہاد ہو رہا ہے، کہیں لو جہاد ہو رہا ہے، کہیں کچھ جہاد ہو رہا ہے. ہر جگہ جہاد کو باقاعدہ منظم طریقے سے بدنام کیا گیا ہے، جبکہ یہ انتہائی مقدس فریضہ ہے. ظلموں کے خلاف سب سے طاقتور آواز اگر کوئی ہے تو جہاد کی ہے، کہ جو انتہائی انصاف کے ساتھ کسی کے پر ظلم نہیں بلکہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے. لیکن اسے اتنا بدنام کیا گیا، اور آج آپ دیکھیے اس کو بدنام کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آج لوگ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ کروڑوں انسانوں کو مارنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ بقول غالب مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی. جتنا زیادہ لوگ دہشت گردی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اتنا زیادہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. آج عالمی سطح کے پر دیکھیے، تھوڑی تھوڑی باتوں کے پر عراق کو پورا بلیہ میٹ کر کے رکھ دیا گیا، اور بعد میں نہیں، وہاں پر کوئی ایسے ہتھیار نہیں ملے، یہ نیوکلیئر ہتھیار جس کی بنیاد کے پر یا کوئی ایسی گیس جو جان لیوا ہوتی ہے، کچھ نہیں ملا. پورے ملکوں کو تباہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد معافی مانگ رہے ہیں، نہیں ایسا کچھ ملا نہیں. لیکن کیا تمہاری معافی مانگنے اور اس بات کے اعتراض سے کہ ہاں وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا، جن لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا ان کی جانیں واپس آئے گی؟ اور ان لوگوں کو قتل کرنے والے جو قاتلین ہیں ان کو کیوں بخش دیا گیا، چھوڑ دیا گیا؟ کوئی اس کے بارے میں بحث پرسکانے کرنے والا نہیں. تو یہ عالمی سطح کے پر چل رہا ہے. کیا کچھ افغانستان میں ہوا، سیریا کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، فلسطین ہمارے سامنے ہے، سب ہماری نگاہوں کے سامنے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو کیا اسے ہم کہیں گے دہشت گردی ہے؟ آج مسلمان جہاد کر رہے ہیں، نہیں، کہیں پر آپ کو نہیں دیکھے گا الا ماشاء اللہ کہیں پر ایسے حالات بنے جہاں پر حکومتی سطح کے پر باقاعدہ جہاد کیا گیا، جیسا کہ حوثی باغیوں کے تعلق سے یا اور بھی کچھ مقامات کے پر جہاں پر باقاعدہ مسلمانوں نے منظم طریقے سے، جیسا کہ جہاد کے شرائط ہوتے ہیں اس طریقے سے کام کیا، اللہ نے فتح عطا کی. چاہے بوسنیا کی بات کیجئے، چیچنیا کی بات کیجئے، مسلمانوں نے منظم طریقے سے لڑا اور اس کا فائدہ بھی ہوا. لیکن جو چیز اس سے ہٹ کر ہوگی وہ کبھی بھی ثمر آور نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی. تو یہاں جہاد کو بدنام کرنے کی اصل وجہ یہی ہے
کہ اتنا بدنام کر دو کہ لوگ جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ڈریں، اور جو مجاہدین ہیں انہیں مجاہد نہیں بلکہ دہشت گرد سمجھے۔ آج ویسے حالات بنا دیے گئے، یعنی دوسروں کے پر الزام ڈال کر اپنے آپ کو سیف کر لیا گیا۔ اب یہ کچھ بھی دنیا کے اندر کرتے پھریں، کوئی ان کو بولنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، سب ہو رہا ہے۔ آج کتنی آوازیں اٹھی، ہزاروں لوگوں کو جو مار دیا گیا۔ باقاعدہ تجزیہ نگاروں نے پیش کیا کہ ہیروشیما ناگاساکی کے پر جو نیوکلیئر بم ڈالے گئے تھے اس کے 3 گنا زیادہ آج فلسطین کے پر داغا گیا چندوں دنوں کی مدتوں کے اندر۔ کون بولنے والا ہے کوئی ان مظلوموں کی آہ کو سننے والا؟ نہیں ہے کوئی۔ آج ساری بڑی طاقتیں خاموش بیٹھی دیکھ رہی ہیں، تماشا دیکھ رہی ہیں۔ صرف بیانات دینے کے بیانات سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز عملی اقدامات ہے۔ امریکہ بھی ایک طرف بیان دیتا ہے، دوسری طرف اسے ویپن سپلائی کرتا ہے، ہتھیار سپلائی کرتا ہے، اسے طاقتور بناتا ہے۔ دوگلاپن کھلا کھلا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ جہاد کو بدنام اسی لیے کیا گیا۔ ہمارے یہاں جو عام طور سے معاملات ہوتے ہیں وہی ہے، چاہے بڑے پیمانے پر چھوٹے پیمانے پر، سامنے والے کو الزام دے کر ایسا پھنسا دو کہ لوگ ہمارے اوپر نہ آ سکے، ہمارے جرموں کی طرف لوگوں کی نگاہیں نہ اٹھے۔ یہ عمومی قاعدہ ہے، عمومی طور پر لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جرموں کو چھپانا ہے تو سامنے والے کے پر الزام تراشی کرنا ہے، اور یہی معاملہ آپ دیکھیے عالمی سطح کے پر بھی چل رہا ہے۔ اب یہاں قرآن مجید نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا کہ اگر اللہ ان کو اجازت نہیں دیتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ سارے عبادت خانے تباہ اور برباد ہو چکے ہوتے۔ قرآن نے یہاں آخر میں مسجد کا تذکرہ کیا، اور مسجد کے ساتھ یہ بیان دیا یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ صرف مسجدیں ہیں، آپ دیگر مذاہب کے مندروں میں چلے جائیے، عبادت خانوں میں چلے جائیے، اتنا ذکر نہیں ہوتا ہے جس کو بھی وہ مانتے ہو جتنا ذکر اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا کیا جاتا ہے۔ 5 وقتوں کی نمازیں تو اپنی جگہ پر ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور دروس کا اہتمام، یہ سب اللہ کے ذکروں میں شامل ہے۔ آپ کو کسی اور عبادت خانے میں یہ سارے اہتمام نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے قرآن نے مسجدوں کے ساتھ اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ بیان کیا۔ اب یہاں ایک اہم بات، جب دشمنوں سے مقابلہ آرائی ہو، دشمن یقینی بات ہے ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ عمومی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب ایسے میں ضرورت پیش آتی ہے مدد کی، اللہ کی طرف سے نصرت کی، اس کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ تو اللہ نے یہاں پر صاف کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یقیناً اللہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اب یہاں اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب اس کے کہے کے مطابق چلنا، اس کے احکامات کو فالو کرنا۔ یہ اللہ کی نصرت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اب جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کن لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تو دین کی مدد کرنے کا مطلب یعنی دین کے مطابق چلنا، یہ ہے اللہ کے دین کی مدد۔ اسی بنیاد پر اسلام کو غلبہ ملے گا اور مسلمانوں کو غلبہ ملے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت طاقتور اور عزیز یعنی غلبہ رکھنے والا ہے۔ اب آگے اللہ کی طرف سے جب نصرت ملتی ہے تو مسلمان کیا کرتے ہیں اس کا تذکرہ آگے کیا جا رہا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ جب انہیں زمین کے پر غلبہ عطا کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے اہم چیزوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، 4 اہم چیزیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ 4 اہم بنیادی چیزیں ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داری۔ آج آپ دیکھیے کہ حکومت کس بنیاد پر قائم کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے سامنے بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے خلافت کا، اسلامی حکومت کا، اور اسی تناظر میں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے بادشاہت کا، جو کہ سعودی عرب کی ہے اور بھی دیگر جگہوں پر، چاہے وہ بادشاہت ہو یا تو خلافت۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب کرنا۔ اگر اللہ کا دین غالب نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بھی چیز ہو کوئی فائدے کی نہیں۔ اصل چیز کتاب و سنت اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اس کا غلبہ ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔
اب یہاں آپ دیکھیے اخوانیوں کو خاص طور سے، اور جو بھی ان کے ہم نوا ہیں اور ان کے نظریے کے موافق ہے، ان لوگوں کا ٹارگیٹ صرف مسلمان حکومتوں کو گرانے کی کوشش کرنا اور اغیار کو طاقت دینا اور ان کے ساتھ سازشوں میں شریک ہونا۔ جیسا کہ 2011 جسے عرب بہاریہ کہا جاتا، حقیقت میں وہ فسادیہ تھا، مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتوں کو تباہ برباد کر دیا گیا باقاعدہ غیروں کے ساتھ سازش رچ کر۔ یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں تھا۔ اور آپ نے کیا قائم کیا؟ تیونس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی مثالی حکومت ہے، وہاں پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی ہے کہ شراب کی قیمتیں کتنی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، اس کی قیمتوں کے پر بحث ہو رہی ہے، اس کے حلال و حرام کے بارے میں نہیں، اس کی قیمتوں کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے۔ یہ اسلامی حکومت ہے؟ آج سعودی اور ہمارے سامنے سب سے بڑی اور زندہ مثال ہے، جہاں ان تمام چیزوں کے پر پابندی، قرآن نے جن چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا، نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے، بھلائی کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے، سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ سب سے زیادہ ٹارگیٹ اسی کو کیا جاتا ہے۔ جو جتنا اچھا کام کرے گا اتنا زیادہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ عالمی سطح کے پر ہو رہا ہے۔ جو جتنا زیادہ لوگوں کے درمیان جس کو بدنام کیا جا رہا ہے، سمجھ جائیے کہ وہ اتنا زیادہ کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر الزامات لگائے گئے، پریشان کیا گیا، رکاوٹیں ڈالی گئی، اس لیے کہ آپ کا مشن، آپ کا کام بہت بڑا تھا۔ آپ کا چچا بھی پیچھے لگا تھا، ابو لہب، قرآن نے جس کے رد میں پوری سورہ نازل کی۔ تو یہ چیزیں سامنے آئے گی۔ قرآن نے یہاں جن 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، یہی تو اصل میں اسلام کے غلبے کی دلیل ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو کیا فائدہ اسلامی حکومت کا؟ آج آپ دیکھیے جو اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، نہ ان لوگوں کے ہاں نماز کا صحیح طور پر قیام ملے گا، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا۔ سب سے بڑی بھلائی توحید ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاں توحید ناپید ہے۔ شرک کرو، بدعت، خرافات سب کرو، ہمارے ساتھ رہو۔ تو کیا فائدہ آپ کو ایسی حکومت کا جہاں اسلام ہی باقی نہ ہو، دین ہی اپنی اصلوں کے پر باقی نہ ہو؟ تو آپ کس اسلام کو نافذ کریں گے؟ شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ یہاں مالیگاؤں کے ایک اجلاس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہندوستان کے اندر کیا ہم کو نماز قائم کرنے کے پر پابندی ہے، زکوٰۃ دینے پر پابندی ہے، حج ادا کرنے، قربانی کرنے، روزہ رکھنے، ہے کوئی پابندی؟ نہیں۔ تو جب سارے اختیارات ہم کو عطا کیے گئے تو آپ کس بات کا یہاں دعویٰ کرتے ہیں؟ کس چیز کی تحریک چلاتے ہیں؟ یہاں ہم اپنا دین لوگوں کے سامنے پھیلا سکتے ہیں، ہمیں اس بات کی اجازت ہے جو چیزیں ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں اور بلا وجہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور مسلمانوں کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں۔ کیا مکہ کی زندگی جیسے حالات ہیں جہاں برہنہ کر کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے آل یاسر کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صبر آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ اللہ کی طرف سے جنت ہے۔ تو حالات کا کوئی علم نہیں، نہ ان لوگوں کو اسلام کی فقہ اور سمجھداری ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام کار تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ آگے حالات جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑے مشکل بنائے گئے، اور حالت جنگ میں بھی ایک مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، جہاں جان، مال، عزت، ناموس سب داؤں پر لگی ہوتی ہے۔ تو مشرکین کی طرف سے جو ساری مخالفتیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے، جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے آپ کو، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ یہی معاملہ قوم نوح نے کیا، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم ابراہیم اور قوم لوط نے، اور اصحاب مدین نے بھی، سب نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا، نہیں مانا اپنے نبی کی بات کو۔ وہی آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں ان کافروں کو مہلت دے رہا ہوں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر اس کے بعد ان کی گرفت بڑی سخت ہونے والی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ اس کی مثالیں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، سارے لوگوں کے ذریعے بالکل واضح ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں ہم نے جن کو ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظالم تھے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکی ہیں،
वबीर मुअत्तलत व कसर मशीद, और कितने ही बेकार छोड़े हुए कुएँ हैं और चूना गच महल। सीपी और पुराना चूना जो आता था, जो भट्टी का चूना, इन चीज़ों को मिलाने के बाद आप देखिए बड़ी बड़ी इमारतों को तामीर किया गया जो कई 100 साल के बाद भी उसी तरह कायम है। आज इंजीनियरिंग की दुनिया में लोगों के लिए एक मिसाल है। लोग उस टेक्नोलॉजी को आज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। अल्लाह ने उन लोगों को सलाहियत अता की थी, लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखिए। ख़ास तौर से आप जाइए बीजापुर, कर्नाटक का एक बड़ा शहर है जो तारीख़ी शहर है, आपको बड़े बड़े कुएं मिलेंगे। वहाँ एक ताज बौली है जो पूरे शहर को पानी सप्लाई किया करती थी, लेकिन आज कुरान ने कैसा कहा, वबीर मुअत्तला, बेकार छोड़े हुए कुएं, यानी जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लोग सिर्फ आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। कुरान ने जो कहा वो तस्वीर आज हमारे सामने है। व कसर मशीद, और चूना गच महल, जगह जगह के पर आप उनके बनाए हुए खंडरात देखेंगे, सब ख़त्म हो चुके, मिट चुके हैं। इसलिए कि अल्लाह के दीन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी शान व शौकत और हुकूमत की बका के लिए था। उसके बाद कुरान कहता है, अफलम यसीरु फिल अर्द, ज़मीन की क्या इन लोगों ने सैर नहीं की? अगर इनके दिल होते तो उसके ज़रिए वो समझते। यहाँ कुरान ने दिल को टारगेट किया, दिमाग को नहीं, कि फ़तकून लहुम क़ुलूब याक़िलून बिहा, अपने दिल के ज़रिए इबरत पकड़ते, समझने की कोशिश करते। असल में इंसान जो फ़ैसले लेता है दिमाग से तो सोचता है, लेकिन फ़ैसला दिल से लेता है, यही उसका असल मरकज़ है। और हर जगह आप देखिए कि इस्लाम ने दिल को अहमियत दी, दिमाग को नहीं। आखिरत की कामयाबी किन लोगों के बारे में है? क़ल्ब सलीम, यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि उस दिन ना बाप काम आएगा ना बेटे, कुछ काम नहीं आने वाला है, माल वगैरह कुछ नहीं। कौन सी चीज़ काम आएगी? मन अतल्लाह, जो अल्लाह के पास लेकर आए क़ल्ब सलीम, सही सालिम दिल, जिस पे शिर्क बिदात खुराफात जुल्म ज़्यादती के धब्बे ना लगे हुए। वहाँ पर भी देखिए क़ल्ब है, दिल है। और अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करते हुए आप सोचिए कि एक इंसान अगर उसका दिमाग काम करना बंद कर दे तो वो मरता नहीं है। बहुत सारे पागल आपकी नज़रों के सामने ज़िंदा फिरते हैं, लेकिन अगर दिल काम करना कर दे, बंद कर दे, तो मर जाता है। हार्ट अटैक आया, मर गया। लेकिन इंसान पागल होने के बाद उसका दिमाग काम करना बंद कर दे, तब भी वो ज़िंदा होता है। इसका मतलब ये है कि असल दिमाग नहीं, दिल है, पूरी ज़िंदगी उसी के पर है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अला व इन्न फिल जसदि मुद्गा, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, जब वो सही होता है तो पूरा जिस्म सही होता है। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, अगर वो बिगड़ जाता है तो सारा इंसान का मामला, उसके अखलाक, किरदार सब बिगड़ जाते। अला वहियल क़ल्ब, और वो दिल है। अब यहाँ एक और सवाल लोगों के सामने पैदा होता है, अल्लाह आखिर इन लोगों के पर फौरी गिरफ्त क्यों नहीं करता, मोहलत क्यों दिए हुए? उसका जवाब है वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, लोग अज़ाब के बारे में जल्दबाजी करते हैं। वलन युख़लिफ़ अल्लाहु वअदा, हालांकि अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। लेकिन मामला क्या है? व इन्न यौमन इंद रब्बिक, अल्लाह के पास एक दिन का अल्फ़ी सनतिम मिम्मा ताउतून, जो तुम शुमार करते हो 1000 साल के बराबर होता है। यानी दुनिया का 1000 साल बीतता है तो अल्लाह के यहाँ पर एक दिन होता है। तो अल्लाह अगर किसी को एक दिन की मोहलत दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे 1000 साल की मोहलत मिली। अल्लाह अगर किसी को आधे दिन की मोहलत दे रहा है, इसका मतलब 500 साल। किसी को पाव दिन की मोहलत यानी 250 साल। अंदाज़ा लगाइए। तो ये अल्लाह के नज़दीक है। वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलयतु लहा वहिय ज़ालिमा, कितनी बस्तियाँ हैं जिन्हें मोहलत दी हालांकि वो जालिम थी, फिर मैंने उसकी गिरफ्त की। आखिरकार हर कोई मेरे पास ही पलट कर आने वाला है। तो ये जिहाद की इजाज़त और उसके तनाज़ुम में चंद अहम बातें थी जो कुरान मजीद ने यहाँ पर पेश की। अल्लाह तबारक व तआला इन अहकामात को समझने और हमें मुश्किल हालात में दीन के पर इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।